السلام علیکم۔ جب میری شادی ہوئی تو سسرال میں ایک دیور اور ساس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سسر بہت پہلے وفات پا چکے تھے اور ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرا شوہر تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے شادی کے فوراً بعد ہی گھر کے سارے کام دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ میرا شوہر کام کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہر چلا جاتا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں دیور اور ساس کو ملا کر ہم 3 لوگ ہی رہ جاتے تھے۔ میری ساس تو زیادہ تر اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی۔ میں جیسے مرضی کام کرتی، انہوں نے کبھی مجھ پر روک ٹوک نہیں کی تھی، بلکہ جب کبھی میں کام سے تھک جاتی تو بچا ہوا کام میری ساس کر دیتی تھی۔ میں اپنی ساس کو کہتی کہ اماں آپ نہ کرو، میں کر لوں گی، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں آرام کروں اور آپ کام کریں، میں تو بس تھوڑا سا سستانے بیٹھ جاتی ہوں۔ لیکن وہ کہہ دیتی کہ میں نے کر لیا ہے، تم کوئی اور کام کر لو۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ساس سے ڈر بھی بہت لگتا۔ ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی، وہ زیادہ تر خاموشی اختیار کیے رکھتی، جس سے ان کی شخصیت میں ایک رعب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں بھی ان کے سامنے کم ہی بولتی تھی۔ مجھے ان کے زیادہ نہ بولنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس لیے دل کرتا کہ ان سے بات چیت کر لیا کروں۔ لیکن شاید میری یہ جھجک اور خوف وقت کے ساتھ ہی کم ہونا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ ڈر ختم ہونے کی بجائے مجھ پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میرا دیور بھی میری ساس کی طرح گنے چنے لفظ بولتا تھا۔ میری ساس تو پھر مجھ سے تھوڑی اور میرے شوہر سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، لیکن میرا دیور ان کی نسبت بہت ہی کم بولتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے اس کی شخصیت میں عجیب پن محسوس ہوتا تھا، وہ مجھے پراسرار لگتا تھا، اس لیے میں تو ڈرتی اسے مخاطب ہی نہ کرتی تھی۔ میرے شوہر کی بھی خاص ہدایت تھی کہ میں اپنے دیور سے زیادہ باتیں نہ کیا کروں۔ مجھے پہلے شک سا ہوا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ وہ بہت غصے والے تھے۔ میں بھی ان کی بات مانتی تھی، وہ جو کہتے تھے میں وہی کرتی تھی، اس لیے میں اپنے دیور سے دور ہی رہتی، لیکن ان کے کام تو مجھے ہی کرنے پڑتے تھے، اس لیے بس کام کی حد تک ہی میں ان کو مخاطب کرتی۔ اس دوران کبھی میرے دیور نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے خود سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا، مجھے اس کی حرکتیں عجیب سی لگتی تھی، تبھی میں اپنی پوری کوشش کرتی کہ اس سے جتنا ہو سکے دور رہوں۔ ایک بات تھی جو میرے دماغ میں کھٹکتی رہتی تھی، اور وہ یہ کہ میری ساس نے ابھی تک میرے دیور کی شادی کیوں نہیں کی تھی۔ ان کی اتنی عمر ہو چکی تھی مگر وہ ابھی تک کنوارا ہی تھا۔ دیکھنے میں تو وہ میرے شوہر سے بھی بڑا لگتا تھا، جیسے اس کی عمر 50 سال ہو۔ اب یہ بس مجھے ہی محسوس ہوتا تھا یا واقعی وہ 50 سال کا تھا، اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی غور کیا تھا۔ بس ایک تجسس تھا کہ میں دیور کے بارے میں مزید بھی کچھ جان سکوں، اور وجہ یہی تھی کہ میں کام کے بعد بور ہوتی رہتی۔ گھر میں زیادہ تر لوگ نہیں تھے، گھر میں زیادہ لوگ ہوتے تو دل لگا رہتا، مگر یہاں پر تو تھے ہی ہم 3 لوگ۔ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو اپنی ساس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ بیٹھی اپنی تسبیح پر کچھ ورد کر رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی ہمت کر کے کہا تھا کہ اماں آپ اگر فارغ ہیں تو آئیں باہر صحن میں بیٹھتے ہیں۔ میری بات پر مسکرا کر انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور میرے ساتھ باہر آ کر صحن میں بیٹھ گئیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اپنی ساس سے پوچھا، اماں جب ابا کا انتقال ہوا تب آپ کے بچے کتنے چھوٹے تھے؟ میں ان سے یہ سب ایک مقصد کے تحت پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے میری بات پر ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ان کی ٹھنڈی آہ بھرنے پر میں سمجھ گئی تھی کہ ان کی زندگی دکھوں میں ہی گزری ہوگی۔ جب میری شادی ہوئی تو میری اماں حیات نہیں تھی، میری خالہ نے ہی میری شادی کی، انہوں نے ہی ساری رسمیں، میرا جہیز سب کچھ بنایا۔ پھر جب شادی ہوئی اور سسرال آ گئی تو زندگی کی کٹھن راتیں شروع ہو گئی تھیں۔ سسرال آ کر میں ہر لمحہ روتی رہی تھی۔ میری ساس اور نندیں روایتی ساس نندوں جیسی ہی تھیں، ہر وقت مجھے برا بھلا کہنے والی، مگر ان سب میں اگر جو کچھ پل سکون کے گزرتے تھے وہ میرے شوہر کے ساتھ ہی گزرتے تھے۔ میں جب بھی تھکی ہوئی ہوتی
तो कमरे में जाती वो मुझे बातों में लगाकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे दिलासा देते और हर परेशानी से निजात दिला देते थे। उनके चंद मीठे बोल सुनकर मैं सारे दिन की मुशक्क़त भूल जाती थी, दिल पुरसुकून हो जाता था। फिर हमारी ज़िंदगी में हमारा पहला बेटा यानी तुम्हारा शौहर आया तो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। मगर ये खुशियों से भरे दिन तब तक ही मेरे आंगन में ठहरे रहे जब तक मेरा दूसरा बेटा यानी तुम्हारा देवर इस दुनिया में नहीं आया। बोलते बोलते वो अचानक ही खामोश हो गई थी। मैं उनको बड़े गौर से सुन रही थी। वाकई कुछ सासें बहुत जालिम होती हैं। वो ये भी नहीं सोचती कि अगर हम बहू के साथ कुछ गलत करेंगी तो कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं उनके खामोश होने पर सोचती हुई उनको बड़े गौर से देख रही थी। उनके चेहरे पर तकलीफ़ के साए नुमायाँ थे जो शायद अब कम हो चुके थे। क्यों अम्मा, देवर जी के आने पर आपके साथ क्या हुआ था? मैंने उनके चुप होने पर बेसाख्ता पूछा था, मगर सास मेरे सवाल पर खामोशी इख्तियार किए बैठी रही। मैंने एक दो बार फिर पूछा था मगर वो बोली ही नहीं, तो मैंने भी डरते हुए दोबारा बात न छेड़ी थी कि बुरा मानकर कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। इस बात पर अब मेरा ज़हन अटक कर रह गया था कि देवर जी के आने पर मेरी सास के साथ बुरा क्यों हुआ था। हालांकि देवर जी के आने के बाद तो उनके 2 बेटे हो गए थे, उनकी तो घर भर में इज्जत बढ़ जानी चाहिए थी। तो फिर ये सब क्यों हुआ? आखिर क्या हुआ था? सास की अधूरी बात सुनकर अब मेरा तजस्सुस और बढ़ गया था। मेरे ज़हन में ये सवाल चिपक कर रह गया था, मगर मैं अब दोबारा अपनी सास से कुछ पूछने की हिम्मत न कर सकी। अगर पूछती तो न जाने वो क्या सोचती इस बारे में कि मैं क्यों देवर की बात में इतनी दिलचस्पी ले रही हूँ। इसलिए मैं चुप सी हो गई। कितने दिन तो इसी उलझन में रही कि सास और शौहर खुद तो देवर से बोलचाल लेते थे, लेकिन मुझे शौहर ने बोलने से मना कर रखा था, जिसने मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा कर दिया था। बावजूद कोशिश के भी मैं कुछ पता न कर पाई। तो मैंने अपना तजस्सुस ख़त्म करने के लिए एक रोज़ अपनी सास से पूछने का फ़ैसला किया। मेरा इरादा था काम ख़त्म करने के बाद उस दिन की तरह बातों बातों में ये राज भी पूछ लूँगी। मैं अपनी तरफ से पूरा मंसूबा बनाकर बैठी हुई थी कि अब तो मैं अपनी सास से पूछ कर ही रहूँगी कि ऐसा क्या हुआ था कि देवर जी की पैदाइश पर उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलने से पहले अपनी सास के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में चली गई। उनके कमरे में आने पर सास बहुत खुश होती थी। अब भी वो मुझे देखकर खुश हुई और जीती रहो बोलकर मेरे हाथ से चाय ले ली। उनको चाय देकर मैं भी उनके पास ही बेड पर बैठ गई थी और बातों के दौरान बिलाखिर मैंने हिम्मत जमा करके सास से पूछ ही लिया, आपने बताया नहीं कि देवर जी के इस दुनिया में आने पर आपको इतना दुख क्यों मिला, शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ी? मेरी बात सुनकर सास का रंग उड़ चुका था, लेकिन मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। और देवर जी तो लगते भी 50 साल के हैं, आपने उन्हें बूढ़ा क्यों कर दिया? उनकी जल्दी शादी क्यों नहीं की? मैंने उनके पास बैठकर कहा तो मेरी बात पर सास ने सर पकड़ लिया और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, वो तो ख्वाजा सिरा है। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो हैरान रह गई थी ये सुनकर। वो ऐसे लगते तो ना थे। अगर देवर ख्वाजा सिरा था तो उसकी हरकतें इन जैसी क्यों ना थी? मेरे दिमाग में हज़ारों सवालों ने अपना डेरा जमा रखा था, लेकिन फिर सोचा, भला एक माँ अपनी औलाद के बारे में ऐसा झूठ कैसे कह सकती थी भला? इसका मतलब वो सच कह रही थी। शायद यही वजह थी जो उनकी ज़िंदगी ससुराल में उनकी सास और नंदों ने और मुश्किल कर दी थी। मैं यही सोचकर खामोश हो गई, लेकिन ये भी सच था कि मुझे तो देवर में कोई ख्वाजा सिरां वाली हरकत ना नज़र आई थी। वो तो नॉर्मल चलते फिरते थे, जबकि ख्वाजा सिरां को तो चाल चलन से ही पता चल जाता था कि वो कौन सी जिनस है। हाँ, मेरे देवर की अजीब हरकत मुझे सोचने पर मजबूर करती थी कि देवर जब भी घर से बाहर जाता तो आंखों में सुरमा लगा लेता। मुझे उसका ये अमल बड़ी उलझन में डालता था कि घर पर तो वो बिल्कुल ठीक होता था, मगर जैसे ही घर से बाहर जाता उसका हुलिया ही बदल जाता था। उस एक अमल के सिवा बाकी तो वो ठीक ठाक था। ये बात बस मुझे यकीन दिला रही थी कि वाकई वो ख्वाजा सिरा है।
لیکن خواجہ سراؤں کی پہچان مشکل تو نہیں ہوتی تھی، مگر میرا دیور تو ایسا بالکل بھی نہ دکھتا تھا۔ وہ تو نارمل انسان کی طرح نہ صرف چلتا پھرتا تھا بلکہ بولتا بھی بالکل صحیح اور روبدار آواز میں تھا۔ لیکن پھر سوچتی کہ ایک ماں اپنی اولاد کے بارے میں کچھ غلط تو نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی باتوں پر یقین تو نہ آیا، مگر ان کی بات سن کر چپ ہی رہی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب سوچیں جنم لے چکی تھیں۔ سمجھ نہ آتا تھا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ میں کافی دیر اسی سوچ میں ڈوبی رہی تھی۔ جب مجھے کوئی سمجھ نہ آئی تو میں نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ دن گزر چکا تھا، شام ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں آ گئی۔ میں نے سب سے پہلے سبزی بنائی۔ سر درد کی وجہ سے چائے کی حاجت ہوئی تو ابھی میں نے پانی چولہے پر رکھا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں ڈر کر پلٹی تو سامنے ہی میرا دیور کھڑا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر خوفزدہ تو ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہمت کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، جی دیور جی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس نے کہا پانی لینا تھا۔ پانی لے کر وہ بغیر کوئی اور بات کیے باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ میں تو پہلے ہی شک میں مبتلا تھی کہ کچھ تو تھا جس سے ہم سب لا علم تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور کی حقیقت جان پاتی، میری اپنی ہی زندگی میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ایک دن شوہر غصے میں تھے، میں بھی دیور کو لے کر الجھی ہوئی تھی، اور ایک غلط فہمی پر میرے شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ یہ صدمہ میرے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ میری تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں نے پہلی طلاق پر ہی اپنے شوہر کی بہت منتیں کی تھیں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے طلاق دے دی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوج چکی تھیں اور میری آواز بھی بیٹھ گئی تھی۔ میرا تو اس دنیا میں تھا بھی کوئی نہیں۔ یہاں سے نکل کر میں کہاں جاتی؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں تھا، کیونکہ خالہ نے شادی کے وقت یہی کہا تھا، اپنے شوہر سے نبھا کر رکھنا، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ میرے لیے تو یہ دکھ ہی بہت بڑا تھا۔ مجھے روتے دیکھ ساس بھی آ گئی، اسے بھی سب پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے پیار سے مجھے پچکارا اور اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میرے ساتھ ہو کیا گیا تھا۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ 2 دن تک میں اپنی ساس کے کمرے میں ہی بند رہی۔ میں مجبور اور بے بس تھی۔ میرا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میں یتیم تھی۔ خالہ کے بچوں کو تو میں پہلے ہی پسند نہیں تھی۔ اب اگر طلاق کا تھپا لے کر ان کے پاس جاتی تو وہ لوگ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے۔ ویسے بھی تو بے عزتی ہوتی، اس لیے مجبوراً ساس کے گھر ہی پڑی رہی۔ جب سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی، تب سے میں عدت میں تھی۔ میں دن رات ساس کے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد میرے سابقہ شوہر نے ایسی بات کہی جس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا اور مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے میرا حلالہ ضروری تھا۔ میں ان کی بات مان بھی لیتی تو حلالے والی بات مجھے قطعی اچھی نہ لگی تھی۔ ایک روز میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ دیکھو بیٹا، تم تھوڑی سمجھداری سے کام لو اور میری مانو تو اس بات کا یہی حل ہے کہ تم اپنے دیور سے حلالہ کر لو۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، نہ لوگوں کو پتہ چلے گا اور نہ ہی تمہاری بدنامی ہوگی۔ بات کرتے ہوئے میری ساس مسلسل میرا ہاتھ تھپتھپا رہی تھی۔ ان کی بات نے میرے سر پر آسمان توڑ دیا تھا۔ میں تو کچھ دیر بول ہی نہیں پائی تھی۔ اپنی ساس کے مسلسل اصرار پر میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا، اور کیا کرتی؟ اس لیے میں مان گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ساس نے میرے اسی بڈھے دیور سے میرا حلالہ کرا دیا۔ اس سے شادی کے بعد جو سچائی میرے سامنے آئی، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں اپنے حواس بامشکل ہی قائم رکھ پائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ کچھ دن تو اسی میں گزر گئے۔ اوپر سے مجھ میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے شوہر سے کچھ پوچھتی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی خاموش اور غصے میں رہتے تھے جب میرا ان سے بھابھی والا رشتہ تھا، اور اب تو میں ان کی بیوی تھی۔ یہ بہت قریبی رشتہ تھا۔ اس کے باوجود مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد میں نے خود میں حوصلہ پیدا کیا
کہ اپنے 50 سالہ بوڑھے شوہر سے طلاق کی بات کر کے رہوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی بات کرتی وہ گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا سابقہ شوہر مجھے مسلسل تنگ کرنے لگا تھا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کی بات کروں تاکہ وہ مجھے دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکے، مگر میں بات کس سے کرتی؟ میرا شوہر تو کتنے دنوں سے گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ شاید اسے پتہ لگ چکا تھا کہ میں اس سے کیا بات کرنے والی ہوں، اسی لیے وہ میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے اکیلے باورچی خانے میں دیکھ کر اندر آتے ہوئے کہا تھا، اگر تم مجھ سے بات نہیں کر سکتی تو مجھے بتاؤ، میں کرتا ہوں۔ میں اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اب میں ان کو کیا بتاتی؟ طلاق کس سے مانگوں؟ وہ تو کتنے ہی دنوں سے گھر ہی نہیں آیا تھا۔ گھر آتا تو ہوئی میں اس سے کوئی بات کر پاتی، اور جو سچائی میرے سامنے آ چکی تھی اس نے بھی تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی، شرمندہ شرمندہ سی سب سے چھپتی پھرتی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم کھڑی تھی، اور سابقہ شوہر کو اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، اسی وقت میرے شوہر باورچی خانے میں آ گئے اور بولے، تم اس سے کیا بات کر رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو اور اس سے دور رہو، اب میں اس کا شوہر ہوں۔ میں ان دونوں بھائیوں کو آمنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی اور ان دونوں کے بیچ سے ہٹ گئی۔ میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ تم نے پہلے تو طلاق دے کر اللہ کی نافرمانی کی ہے، جانتے ہو نا، طلاق سے ساتوں عرش کانپ اٹھتے ہیں، لیکن تم نے محض غصے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی، اس کی بنائی ہوئی حدوں کو پھلانگ کر گناہ کیا ہے۔ اور دوسری غلطی یہ کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کے بعد مجبور کیا اور اس کی شادی کسی ناکارہ شخص سے کروا کر ایک اور گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا لیا۔ غلطی تمہاری ہے، میری نہیں، جو میں سزا بھگتوں۔ میں اپنی بیوی کو کسی بھی حال میں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ اب میری بیوی ہے۔ میرا شوہر میرے سابقہ شوہر کے منہ پر سچائی عیاں کرتے اسے اس کا اصل چہرہ دکھا گیا تھا، جس پر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا، کیونکہ میں بھی گناہ گار تھی، مجھے حلالہ کے لیے ماننا ہی پڑا تھا۔ میں باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی ان دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ شاید وہ بھی میرے شوہر کی باتوں سے قائل ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ یا کوئی اور ناراضگی نہیں تھی۔ شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی ساری سچائی مجھے بتا دی تھی، اور مجھے وقت بھی دیا تھا کہ میں سوچ سمجھ کر ہی اپنے لیے فیصلہ کروں۔ میں حیران تھی کہ جس کو میری ساس خواجہ سرا بولتی تھی اور میرا شوہر ہجڑا کہہ کر پکارتا تھا، وہ نہ تو ناکارہ شخص تھا اور نہ ہی خواجہ سرا تھا، وہ تو ایک مکمل انسان تھا۔ یہ تو میں اپنی شادی والی رات ہی جان گئی تھی، جب انہوں نے مجھے بیوی ہونے کا حق دیا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی، اگر وہ ٹھیک تھے تو میری ساس نے مجھ سے اپنے ہی بیٹے کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہتی تھی؟ کوئی ماں اپنے بے عیب بیٹے کو عیب دار کیسے بول سکتی تھی؟ اور ان کا بڑا بیٹا تو اپنے بھائی کو دیکھتا ہی حقارت سے تھا۔ میں اس کی سچائی جان کر دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ جو خاموش طبیعت کا مالک تھا وہ کوئی عام انسان تھوڑی تھا۔ میں حیران ہوئی تھی کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز تھا تو ان کی ماں اور بھائی کو اس کا پتہ کیوں نہیں تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک بار پھر سے میں ان کی شخصیت کی کھوج میں مصروف ہو چکی تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بر پر بٹھاتے ہوئے کہا تو میں چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ جاننے کے لیے بے چینی ہو رہی ہے کہ اگر میری سگی ماں ہی مجھے خواجہ سرا بولتی ہے تو پھر میں ٹھیک کیسے ہوں؟ وہ اپنی بات دہرا کر میری طرف دیکھنے لگے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے ان کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تو عین اسی وقت میری ساس چلتی ہوئی اندر کمرے میں آئی۔ میں ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پاس آتے ہوئے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہوں گے، ان کے جواب دینے ہی میں آئی ہوں۔ جب میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو اس پر میری ساس اور نندوں کا ہی قبضہ رہا تھا۔ ہمیشہ سے ہی وہ ان کی سنگت میں رہتے وہ بہت بگڑ گیا تھا، اسی لیے تو میں نے اس کی جلد شادی کر دی تھی تاکہ وہ سدھر جائے، مگر اس نے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں اب اس کے لیے اور کیا کر سکتی ہوں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ اس کی زندگی سنوارنے کے لیے میں نے تمہارا حلالہ کروا دیا
और अब वो सबको ही गलत कह रहा है। मेरी सास ने गहरी सांस लेकर मुझे देखा और फिर मेरे शौहर की तरफ इशारा करके बोली कि जब ये पैदा हुआ तो इसके अब्बा को शौक़ हुआ कि जो अरमान वो बड़े बेटे के लिए सजा कर बैठे थे, बेजा लाड प्यार की वजह से अब वो तो करने से रहा। इसलिए उन्होंने अपने ख्वाब की तकमील के लिए मेरे छोटे बेटे को सोच लिया। बचपन की ही बात है, एक बार ये बहुत रो रहा था तो मेरी नंद ने इसे उठाते हुए यूँ ही बोल दिया कि ये तो ख्वाजा सिरा है। फिर क्या था, तब से ही ये सारे मोहल्ले में मशहूर हो गया कि मेरा छोटा बेटा ख्वाजा सिरा है। किसी ने जांच करवाने की कोशिश न की, सबको मौका मिल चुका था मुझे जलील करने का। मैं भी खामोश रही क्योंकि शौहर ने कहा था जो सब सोच रहे हैं को सोचने दो, यही उसके हक़ में बेहतर है। मैं जब ब्याह कर आई तो सबसे मिलकर यह हकीकत छुपाई गई, लेकिन ये हलाने के बाद जब तुम इसके निकाह में आई तो तुम पर इसका राज खुल गया। सास खामोश हुई तो शौहर ने बोलना शुरू कर दिया। मैं सबकी नज़रों में एक ख्वाजा सिरा ही रहा। इससे मेरा काम और भी आसान हुआ था। जानती हो, मैं पाकिस्तान का खुफिया एजेंट हूँ। हमारे लिए अपनी पहचान छुपानी ज़रूरी होती है। वो जैसे जैसे बोलते जा रहे थे मैं अपनी जगह दंग रह गई थी। सास सब सच बताने के बाद हमें कुछ वक्त अकेले छोड़कर कमरे से बाहर चली गई थी। कुछ देर बाद मेरा शौहर तैयार हुआ तो मैं अपनी जगह दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो कहीं से भी 50 साल का बूढ़ा नहीं लग रहा था। वो तो एक नौजवान शख्स था जिसकी उम्र 35 के करीब थी। उन्होंने बताया कि उम्र से बूढ़ा लगना भी उनका एक मंसूबा था। वो खुद को बूढ़ा ज़ाहिर करते थे ताकि लोगों को उन पर शक न हो। उन्होंने मुझे अपनी सारी हकीकत बता दी थी और मुझे अब फैसला करने को कहा था। मैंने काफ़ी देर अपने साबका शौहर के साथ अपने शौहर का मुवाज़ना किया था और मुझे मेरा शौहर हर लिहाज से बेहतर लगा था। जिसका हर जगह रोब था, उसे गुस्सा बस गलत बातों पर आता था और उसके भाई ने गलती नहीं गुनाह किया है, जिसकी सज़ा है जो उसने किया है अब वो भुगते। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी बीवी को तलाक देकर अपने भाई के निकाह में दे दूँ। मेरे शौहर अपनी जगह बिल्कुल सही थे। मेरे साबका शौहर जल्दबाज और बस अपने ही सुनने और करने वाले थे। मैं भी अब उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। बेशक अल्लाह हमारे लिए जो भी फ़ैसला करता है वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। मैंने शौहर के साथ रहने की हामी भरकर उनका मान बढ़ा दिया था। मेरे शौहर ने दूसरे शहर में अपना तबादला करवा लिया था। वो मुझे और सास को अपने साथ लेकर चले गए। पीछे मेरा साबका शौहर अकेला रह गया था। खुद को इस भरी दुनिया में अकेला करने वाला भी वो खुद ही था। इसलिए ही गुस्से को इस्लाम में हराम कहा गया है। मेरा निकाह तो देवर से हुआ था जो गैरत वाला निकला। अगर मेरा निकाह किसी गैर और नाकारा इंसान से हो जाता और वो अपनी ज़िद पर अड़ जाता कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। जबकि मेरे साबका शौहर के इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तलाक एक लानत है। अल्लाह सब बहन बेटियों को इस लानत से महफूज रखे, आमीन। आज मेरे 2 बच्चे हैं और हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मैं कभी पलटकर माज़ी की तरफ ना देखा था और ना ही कोई ज़िक्र किया था। आज मैं अपने शौहर के संग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे शौहर का राज मेरे दिल में दफ़न हो चुका है। वो मुल्क के लिए काम कर रहा है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मैं खुद को अकेली और बेबस महसूस करती थी। अब अपनी किस्मत पर नाज़ा हूँ कि इस पाक ज़ात ने मेरा नसीब खोल दिया है। देवर की जो हकीकत सामने आई थी, क्या आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? मैंने जो फ़ैसला लिया था, क्या वो सही था? मेरे साबका शौहर ने तलाक के बाद हलाला करवा कर सही किया था। आपकी नज़र में तलाक के बाद हलाला करके बीवी को दोबारा हासिल करना क्या इतना आसान है? नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।